بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ محترم سامعین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا اور ان کو مشکلات جو آئیں اس کے بارے میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں۔ قبول اسلام اور مشکلات۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد قریش کی وجہ سے گھر میں خوف زدہ تھے۔ اتنے میں ابو عامر عاص بن واحل سہمی ایک دھاری دار چادر اور ریشمی کرتا پہنے ہوئے ان کے پاس آئے۔ وہ قبیلہ بنو سہم سے تھا اور زمانہ جاہلیت میں ہمارے حلیف تھے۔ ابو عامر سہمی نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا بات ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہاری قوم والے کہتے ہیں کہ اگر میں مسلمان ہوا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ عاص نے کہا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ جب عاص نے یہ بات کہی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب میں امان میں آ گیا ہوں۔ اس کے بعد عاص باہر نکلا اور لوگوں سے ملا، اور اس وقت مکہ کا میدان لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ عاص نے پوچھا، کدھر کا رخ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم اس ابن خطاب کی خبر لینے جا رہے ہیں جو بے دین ہو گیا ہے۔ عاص نے کہا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اسے میں نے امان دی ہے۔ یہ سنتے ہی لوگ واپس لوٹ گئے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو اہل قریش آپ کے اسلام قبول کرنے کو نہ جان سکے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مکہ والوں میں کون ایسا آدمی ہے جو باتوں کو خوب پھیلاتا ہو؟ بتایا گیا کہ جمیل بن معمر جمی ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے دن اس کے پاس گئے۔ میں آپ کے ساتھ تھا اور دیکھ رہا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ اس وقت میں چھوٹا تھا، لیکن جو کچھ دیکھتا تھا یا سنتا تھا اسے سمجھتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس آئے اور کہا، اے جمیل، کیا تو جانتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو گیا ہوں؟ اللہ کی قسم، اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی جواب نہ دیا، بلکہ جلدی میں بھاگ کھڑا ہوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے پیچھے ہو لیے اور میں اپنے والد کے پیچھے تھا، یہاں تک کہ وہ مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا اور بلند آواز سے چیخا، اے قریش کے لوگوں، ایک اہم خبر سنو، عمر بن خطاب بے دین ہو گیا ہے۔ اس وقت اہل قریش کعبہ کے ارد گرد اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس نے جھوٹ کہا ہے، بلکہ میں نے تو اسلام قبول کیا ہے اور اللہ پر ایمان لایا ہوں، اور میں نے اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے۔ یہ سنتے ہی لوگ آپ پر چڑھ دوڑے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر ان سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ سورج ان کے سروں پر آ گیا، یعنی دوپہر کا وقت ہو گیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر بیٹھ گئے۔ وہ سب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر آ کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا، جو تمہارے جی میں آئے کر لو۔ اللہ کی قسم، اگر ہم 300 آدمی ہوتے تو یا تم ہمارے لیے میدان چھوڑ دیتے یا ہم تمہارے لیے چھوڑ دیتے۔ محترم سامعین، ایسی مشکلات آئیں۔ صحابہ کرام نے جب اسلام قبول کیا تو ان مشکلات کو انہوں نے برداشت کیا، صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آج ان کی برکت کی وجہ سے پوری دنیا میں دین کو زندہ فرما دیا، اسلام کو زندہ فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔